کیونکہ رسول خدا داعی اللہ ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، کوئی چیز ایکسپٹ نہیں کرتے سوائے پروردگار عالم کے، اور انہی رسول کا نواسا حسین ابن علی۔ لالچ دی جا رہی ہے، جو حکومت چاہیے دینے کے لیے تیار ہیں، مال چاہیے دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ کو کربلا میں دو طرح کے لوگ نظر آتے ہیں نا، ایک وہ جو رے کی حکومت کے دانے پہ بکے، ایک وہ جو ابن زیاد کے سونے اور درہم پہ بکے، کچھ وہ جو ابن زیاد کی دھمکیوں پہ بکے، لیکن کچھ وہ تھے کربلا میں جنہوں نے سب کچھ لٹایا لیکن دنیا کے سامنے بکے نہیں، جنہوں نے اگر کسی کی دربار میں خود کو بیچنے کے لیے رکھا تو وہ دربار پروردگار عالم تھی۔ علی نے شب ہجرت بستر پہ خود کو بیچا، حسین نے کربلا کی زمین پر رب کی مرضیوں کے لیے خود کو دے دیا۔ تو یہ کردار تھا۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ داعی اللہ ہیں۔ اب اگلے جملے معصوم کے، اس میں 5 پوائنٹ معصوم بتاتے ہیں، بہت زیادہ فاصلہ ہے ہمارے درمیان اور امام حسین کے درمیان۔ یہ جملہ ہر بندہ کہتا ہے اور معصومین نے کہنے کے لیے بولا ہے، لیکن اس کا جواب یہاں پہ آتا ہے کہ یا لیتنا کننا معکم فافوز معکم فوزا عظیما۔ مولا اے کاش میں کربلا میں ہوتا، میں بھی کامیاب ہو جاتا۔ اے کاش میں کربلا میں ہوتا تو پہلے اپنے بازو کٹواتا۔ اے کاش میں کربلا میں ہوتا پہلے یہ تیر اپنے بدن پہ لیتا۔ اے کاش میں کربلا میں ہوتا، اور جس کو ثابت کرنے کے لیے مومن کی قربانیاں اس زمانے میں دیتا ہے۔ تو یہی جملہ معصوم فرماتے ہیں کہ ہر بندہ کہتا ہے اے کاش میں کربلا میں ہوتا تو یہ کرتا، اے کاش میں کربلا میں ہوتا تو یہ کرتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے میں تو کربلا میں نہیں تھا، لیکن آج تو یہاں پہ موجود ہوں، تو آج حسین ابن علی کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ آج وہ کون سا عمل ہے جو میں انجام دوں جس سے امام حسین کی مدد ہو جائے؟ تو یہاں میرے مولا فرماتے ہیں کہ اے انسان اگر حسین ابن علی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو فرماتے ہیں یہ بول کہ مولا اگر میں کربلا میں ہوتا تو اپنی آنکھوں کو آپ کی آنکھوں پہ قربان کرتا، اپنے کانوں کو آپ کے کانوں پہ قربان کرتا، اپنی زبان کو آپ کی زبان پہ قربان کرتا، اپنے بدن کو آپ کے بدن پہ قربان کرتا۔ اب چھٹے امام فرماتے یہ بول ان السمع والبصر والفؤاد، یہ جتنی چیزیں ہیں کہ مولا میں اپنی آنکھوں سے آپ کی مدد کرتا، اپنی زبان سے آپ کی مدد کرتا، اپنے قلب سے آپ کی مدد کرتا، اپنے ہاتھوں سے آپ کی مدد کرتا، اپنے ہوا سے آپ کی مدد کرتا، مطلب جو میری خواہش ہے اس سے آپ کی مدد کرتا، میری جو آنکھیں ہیں اس سے آپ کی مدد کرتا۔ پھر معصوم سے پوچھا مولا آنکھوں سے حسین کی مدد کیسے کروں، کانوں سے حسین کی مدد کیسے کروں، قلب سے حسین کی مدد کیسے کروں، زبان سے حسین کی مدد کیسے کروں؟ فرمایا قلب سے حسین کی مدد ایسے کرو کہ قلب میں غیر حسین کو آنے نہ دو، اس قلب میں نجاستوں کو داخل ہونے نہ دو، اس قلب میں حرص و نفرت و بغض نہ آنے دو۔ جب یہ قلب پاک ہوگا تو قلب کس کی مدد کر رہا ہے؟ حسین ابن علی کی مدد کر رہا ہے۔ کہ مولا آنکھوں سے مدد کیسے کروں؟ فرمایا آنکھوں کو نجاست میں مبتلا نہ کرو، کیونکہ آنکھیں نجس ہو گئیں تو یہ حسین کی مدد نہیں کر سکتی۔ اب ہر بندہ کربلا جاتا ہے اور یہی دعائیہ جملے امام حسین کو کہتا ہے کہ مولا جب آپ استغاثہ کر رہے تھے ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ مولا اس وقت میں مدد نہ کر سکا، لیکن آج اپنی آنکھوں سے مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، آج اپنے ہاتھوں سے مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، آج اپنے بدن سے مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو آج کیسے مدد کروں امام حسین کی؟ تو میرے چھٹے امام فرماتے ہیں، فرمایا آنکھوں سے گناہ نہ کر کے حسین کی مدد کرو، زبان سے جھوٹ نہ بول کے حسین کی مدد کرو۔ یہ غیبتوں کی محفلیں، یہ تہمتوں کی محفلیں، ان محفلوں میں جاؤ گے تو یہ زبان سے تو حسین کی مدد نہیں کر رہا، تو یزید کی مدد کر رہا ہے۔ آنکھوں سے حرام کاریوں میں مبتلا ہو گئے، یہ حسین کی مدد نہیں ہے، یہ شیطان کی مدد ہے، یہ نفس کی مدد ہے۔ تو فرمایا اگر کانوں سے حسین کی مدد کرنا چاہتے ہو تو کانوں سے حرام آوازوں کو سنا نہ کرو، کانوں سے بدکار آوازوں کو سنا نہ کرو، کیونکہ کان نجس ہو گئے یہ حسین کی مدد کے قابل نہیں رہتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میرے امام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ مولا میرے ہمسائے میں ایک مومن ہے جس کے گھر میں موسیقی ہوتی ہے، مولا میں سنتا تو نہیں لیکن مولا میں کیا کروں کہ جب واش روم جاتا ہوں تو میرے واش روم کی جو دیوار ہے وہ اس کے گھر کے اسی حصے سے لگتی ہے جہاں پہ موسیقی کی محفل ہوتی ہے۔ تو کہا کہ مولا معذرت کے ساتھ واش روم کا ٹائم اگر 5 منٹ ہو تو میں ذرا 8 منٹ لگا لیتا ہوں تاکہ 3 منٹ
مجھے موسیقی کو سننے کو ملے. سنتا نہیں مولا, لیکن مولا اسی بہانے 3-4 منٹ لگ جاتے ہیں. تو یہ بتائیے اللہ کا حکم کیا ہے؟ تو امام نے قرآن کی آیت پڑھی, اے مومن ان السمع والبصر والفؤاد, یہ جتنے بھی تمہاری چیزیں ہیں تم ان کے لیے مسئول ہو. قرآن کی آیت ہے. اللہ پوچھے گا کہ تم نے کانوں کو کہاں استعمال کیا, اللہ پوچھے گا کہ تم نے زبان کو کہاں استعمال کیا. یہی مسئولیت, یہی رسپانسبلٹی اگر جوانوں کے اندر آ جائے کہ اگر میں کانوں کی حفاظت کروں گا, زبان کی حفاظت کروں گا, آنکھوں کی حفاظت کروں گا, یہی امام زمانہ کی مدد ہے, یہی امام حسین کی مدد ہے. مدد کا مطلب یہ نہیں کہ ہم انتظار کریں کہ امام زمانہ آئیں گے اور کسی لشکر میں جا کے ہم نے جہاد میں شرکت کرنی ہے اور 4 بندوں کو وہاں سے جہنم کرنا ہے تو یہ ہماری مدد ہے. بھائی وہ جب ظہور ہوگا تو دیکھا جائے گا. سوال یہ ہے کہ آج میں امام حسین کی مدد کیسے کروں؟ آج بھی امام حسین آواز دے رہے ہیں, حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ حل من مغیث یغیثنا, ہے کوئی ہماری آواز پہ آواز دینے والا, ہماری فریاد پہ فریاد کرنے والا؟ تو معصوم فرماتے ہیں اگر مدد کرنا چاہتے ہو تو اس طرح مدد کرو, اپنی زبان کے ذریعے سے, اپنے کانوں کے ذریعے سے, اپنی آنکھوں کے ذریعے سے. پھر آخری جملہ فرمایا وہ ہوائی, اپنی ہوا کے ذریعے سے. فرماتے ہیں کہ حضرت عباس علمدار, قاضی عباس کے کچھ اشعار ہیں عربی کے. فرماتے جب نہر فرات کے کنارے گئے اور حضرت عباس نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ پانی میں ڈالا تو ظاہر انسان کے وجود کی کچھ خواہشیں ہوتی ہیں. آپ خواہش سے بدن کو روک تو نہیں سکتے. آپ نے روزہ رکھا ہے, آپ کو پتا ہے کہ افطاری کب ہوگی, مغرب کی اذان کے بعد افطاری ہے, لیکن دن کے بیچ میں جب پیاس لگتی ہے تو خواہش پیدا ہوتی ہے پانی پینے کی. پھر آپ اپنی خواہش کو بولتے ہو کہ میں روزے کی حالت میں ہوں, ابھی پانی نہیں پی سکتا, حرام ہے, پانی کب پیوں گا؟ مغرب کی جب اذان آئے گی تب پیوں گا. فرماتے جب غازی عباس نے پانی میں ہاتھ ڈالا تو نفس نے چاہا کہ پانی پیے. تو اشعار غازی عباس کی, یا نفس کونی ہونی, اے نفس تمہارا دل تو ہے کہ پانی پیو, لیکن میں کیسے پانی پیوں کہ جب میرا حسین پیاسا ہے. فرمایا نہ میرا یقین اس کی اجازت دیتا ہے, نہ میرا دین اس کی اجازت دیتا ہے کہ میرا امام پیاسا ہو اور اس شدت پیاس کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف جانے والا ہے اور میں ٹھنڈا پانی پیوں. فرمایا نفس نہ میرا دین اس کی اجازت دیتا ہے, اے نفس نہ میرا یقین اس کی اجازت دیتا ہے کہ میں کیا کروں, پانی پیوں. اپنی خواہش کو روک کر اپنے امام کی مدد کرنا. جب آپ ماہ مبارک رمضان میں خواہشوں کو روکتے ہو, آپ کس کی مدد کرتے ہو؟ پروردگار عالم کی مدد کرتے ہو. تبھی کسی نے امیر المومنین سے پوچھا کہ مولا آپ سلمان سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ اصحاب تو اور بھی ہیں, لیکن یہ عشق, یہ ولولہ, یہ محبت کا اظہار جناب سلمان کے لیے کیوں؟ امام فرماتے سلمان کے اندر 3 ایسی عادتیں ہیں جن کی وجہ سے سلمان علی کو بہت اچھا لگتا ہے. کہ مولا وہ کون سی؟ یہی عادتیں انسان پیدا کرے. میرے عزیز یہی صفات اپنے اندر پیدا کرو تو محبوب خدا بھی بنو گے, محبوب رسول بھی بنو گے, محبوب علی اور آل علی بھی بنو گے. فرمایا پہلی صفت کہ سلمان کے اندر جب بھی خواہش پیدا ہوتی ہے, سلمان اپنی خواہش کو پورا کرنے سے پہلے علی کی خواہش کو دیکھتے ہیں کہ علی کو کیا اچھا لگتا ہے. ایک مرتبہ میاں بیوی, باپ بیٹا, بھائی بھائی, مومن مومن, یہ رشتے ہیں ہمارے آپس میں. تو ایک مرتبہ بیٹا کچھ کرنا چاہتا ہے, خواہش ہے, لیکن اسے پتا ہے کہ باپ کی خواہش کو جوڑ ہے. بیوی کچھ کرنا چاہتی ہے لیکن اسے پتا ہے کہ شوہر کی خواہش کو جوڑ ہے. اولاد کچھ کرنا چاہتی ہے لیکن پتا ہے کہ فلاں کی خواہش کو جوڑ ہے. تو یہاں فرمایا کہ سلمان اسی لیے اچھے لگتے ہیں کیونکہ سلمان جب بھی کچھ کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ علی کی خواہش کیا ہے, علی کس چیز کو پسند کرتے ہیں. فرمایا تبھی میں سلمان کو پسند کرتا ہوں. دوسری چیز فرمایا سلمان فقراء سے بڑا عشق رکھتا ہے, فقیروں سے بڑی محبت رکھتا ہے. یہ دل میں اگر فقراء کی محبت ہے تو سلمان صفت ہے. تیسری صفت فرمایا سلمان علماء کی محفل میں بیٹھنا پسند کرتا ہے, جہلاء کی محفل میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا. تو سلمان اگر سلمان بنا تو اپنی خواہش کو روکنے کے بعد سلمان بنا. یہ تاریخ اسلام میں جتنے آپ بڑے لوگ دیکھتے ہیں یہ بڑے اسی لیے بنے کیونکہ انہوں نے اپنی خواہشوں کو روکا اور روک کر اپنے آقا اپنے مولا امام حسین کی مدد کی. صلوات پڑھے محمد. مقدس اردبیلی تاریخ اسلام میں ہے کہ یہ آپ ماہ محرم, ماہ مبارک, ماہ گریہ, ماہ قبولیت دعا,
اسلام میں مکان کی بھی بڑی اہمیت ہے اور اسلام میں زمان کی بھی بڑی اہمیت ہے.